آج ہم آپ کو اللہ کے دو برگزیدہ بندوں کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ دو اللہ والے وہ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت کے ساتھ گزاری، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ آخر انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا، کس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی؟ آج کی کہانی میں ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا گیا کہ ایک نوجوان تھا جس نے عین جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ پوری زندگی عبادت و ریاضت کی بھٹی میں اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے۔ وہ پوری رات جاگتا، اللہ کے سجدے کرتا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا، یہاں تک کہ ہر طرف اس کی عبادت و ریاضت کے ڈنکے بجنے لگ گئے۔ لوگ اسے اپنے گھر دعوت دے کر بلاتے تھے، اور لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر اس کے قدم ہمارے گھر پر پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ پوری زندگی وہ عبادت و ریاضت کرتا رہا، یہاں تک کہ اسی حال میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی دیکھنے والے نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے بتا، اللہ تعالیٰ نے تیرے انتقال کے بعد تیرے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں جانے نہیں دیا، بلکہ مجھے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا۔ خواب دیکھنے والے نے سوال کیا کہ تجھے اور جنت میں جانے سے روک دیا گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو نے ایسا کون سا جرم کیا تھا، کون سا گناہ کیا تھا؟ تو بندہ کہنے لگا، ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے گھر دعوت پر گیا تھا۔ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد جب میں اپنے گھر کی طرف چلا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دانت میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، یعنی مجھے خلال کی حاجت پیش آئی۔ میں نے دیکھا کہ گلی میں ایک کچا مکان ہے، اس مکان کی چھت سے میں نے ایک تنکا نکالا، اور نکالنے کے بعد میں نے اپنے دانتوں کا خلال کیا، اور پھر میں نے اس تنکے کو پھینک دیا۔ میرے انتقال کے بعد رب تبارک تعالیٰ نے اس بات پر میری پکڑ فرمائی کہ تو نے بن مالک مکان کی اجازت کے اس کے مکان کی چھت سے وہ تنکا کیسے نکال لیا؟ اب جب تک مالک مکان تجھے معاف نہیں کرتا، میں تجھے جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کا ایک نیک عابد و زاہد بندہ جس نے عین جوانی میں توبہ کر لی ہو، اس نے اگر ایک شخص کے مکان کا ایک تنکا بن اجازت کے لے لیا ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ اس پر بھی اپنے بندے کی پکڑ فرماتا ہے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ایک شخص کا جو کہ شیخ تھا، بزرگ تھا، لوگوں کا پیر تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد اس کے ایک مرید نے خواب میں دیکھا، اپنے پیر و مرشد سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ وہ پیر و مرشد جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا، بلکہ قبر کے اندر مجھ پر عذاب نازل کر دیا گیا، میں قبر کی سختیوں سے دوچار ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب مرید نے اپنے پیر کو اس حال میں دیکھا، کانپ گیا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام ولایت عطا کیا، لوگ آپ کے تقوی و طہارت کی قسمیں کھایا کرتے تھے، آپ کے نہ جانے کتنے مریدین تھے جو آپ سے فیض اٹھایا کرتے تھے، آخر آپ کی قبر کے اندر پکڑ کیوں ہو گئی؟ آپ سے کون سا جرم اور کون سا گناہ سرزد ہو گیا؟ جانتے ہیں